اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد جلیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ایس اسکول اینڈ کالج ٹیوشنز کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا یوٹیوب چینل۔ تو آج ہم جماعت دہم سبق نمبر 2 اسلام میں گداگری کی مذمت مشق کے سوالات حل کریں گے۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ نے جی ایس اسکول اینڈ کالج ٹیوشنز کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا یوٹیوب چینل جو ہے وہ لازمی سبسکرائب کرنا ہے، لائک شیئر اور کمنٹ بھی کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کے مضمون سے متعلق ہر ویڈیو جو آپ کے مضمون سے متعلق ہوگی یا جو اردو کے متعلق ہوگی وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو آئیں ابتدا کرتے ہیں، آغاز کرتے ہیں۔ کسی بھی مسئلے کی صورت میں اگر آپ کو اردو کے بارے میں کسی قسم کی جو ہے نا وہ معلومات یا مدد لینی چاہیے یا آپ کو ضرورت ہو تو آپ مجھے نیچے دیے گئے 2 واٹس ایپ نمبر جو ہیں ان پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو آئیں آغاز کرتے ہیں مشق۔ سوال نمبر 1 جو ہے وہ متن کے حوالے سے خالی جگہ پور کریں۔ تو متن کا مطلب ہے جو مضمون گزرا ہے اسی مضمون کے مطابق ہم نے ان خالی جگہوں کو جو ہے وہ پور کرنا ہے۔ الف، اگر کسی سوار سے کوڑا، تو یہ جو کلر کٹ مارکر سے لکھا ہوا یہ کیا ہے، یہ خالی جگہ میں آتے ہیں۔ اگر کسی سوار سے کوڑا بھی گر جاتا تو کسی راہ چلتے سے اٹھانے کو نہ کہتا۔ با، وہ شخص کثرت سے اپنے لیے آتش دوزخ طلب کرتا ہے جو کیا کرتا ہے، جو بھیک مانگتا ہے، جو سوال کرتا ہے۔ جیم، جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے نام پر سوال کیا وہ ملعون ہے، ملعون جس پر لعنت بھیجی گئی ہو، لعنت کی گئی ہو۔ دال، تیرے لیے اس سے بہتر ہے، تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ جب تو قیامت کے دن آئے تو تیرے چہرے پر بھیک مانگنے کا داغ ہو۔ ہاں، بھیک مانگنے کا بدترین پیشہ مرض متعدی، یعنی وہ مرض جو ایک سے دوسرے کو کیا ہوتا ہے، وہ لاحق ہوتا ہے، لاحق ہو سکتا ہے، ایک پھیلتا ہے، کی طرح ہے مرض متعدی کی طرح ہے، افراد اور اقوام میں سریت کر جانا، پھیل جانا۔ واو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سائل سے فرمایا کہ تو سائل نہیں تاجر ہے، کیونکہ وہ بار بار مانگنے کے لیے آتا تھا، تو اس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو کیا ہے، سائل نہیں بلکہ تاجر ہے۔ سوال نمبر 2، سوار راہ چلتوں سے یہ کیوں نہیں کہتے تھے کہ زمین سے ذرا یہ کوڑا تو اٹھا دو۔ جواب، سوار راہ چلتوں سے یہ اس لیے نہ کہتے تھے کہ کہیں یہ بھی بھیک مانگنے کے زمرے میں نہ آتا ہو، کیونکہ اسلام میں بھیک مانگنے کی سخت مذمت بیان کی گئی ہے۔ سوال نمبر 3، کوئی ایسی روایت لکھیں جس سے یہ ثابت ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیک مانگنے کو ناپسندیدہ فعل قرار دیا ہے یا قرار دے دیتے۔ جواب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی رسی لے کر پہاڑ پر جائے اور اپنی پیٹھ پر لکڑیاں لاد کر فروخت کرے تاکہ اپنی ضروریات زندگی پوری کر سکے، یہ اس کے لیے بھیک مانگنے سے بہتر ہے۔ سوال نمبر 4، گداگری سے کون سی انفرادی اور اجتماعی بیماریاں جنم لیتی ہیں؟ جواب، انفرادی بیماریاں، نمبر 1 احساس کمتری کا پیدا ہونا، نمبر 2 بے شرمی اور ڈیت پن، یہ بھی بے شرمی کو کہتے ہیں، بے شرم ہو جانا، بے حیا ہو جانا، ڈیت پن پیدا ہونا، نمبر 3 عزت نفس کا مجروح ہونا، کیونکہ آپ ہر کسی سے مانگیں گے اور پھر وہ آپ کو کیا کریں گے، کوئی دے دیتا ہے، کوئی دھتکار دیتا ہے تو عزت نفس مجروح ہو جاتی ہے، خود داری کا خاتمہ ہو جاتا ہے، دوسروں پہ آپ انحصار کرتے ہیں، حیا کا ختم ہونا، اور نمبر 6 سہل پسندی کا جنم لینا۔ اجتماعی برائیاں،
مستحق نمبر 1 مستحقین حضرات کی حق تلفی ہوتی ہے۔ نمبر 2 بحیثیت قوم افرادی قوت ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 3 قوم کا سہل پسندی اور تن آسانی میں مبتلا ہونا۔ نمبر 4 اقوام عالم میں اپنی پہچان کو دینا۔ سوال نمبر 5 علامہ مقری نے تاریخ اندلس میں سائلوں کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ جواب علامہ مقری تاریخ اندلس میں تحریر کرتے ہیں کہ اندلس میں جب سائل کو تندرست اور کام کے لائق کام کے لیے موزوں سمجھا جاتا اسے نہایت ذلیل اور رسوا کرتے، جس کے نتیجے میں واقعی معذور افراد کے سوا کسی میں مانگنے کی ہمت باقی نہیں رہتی۔ سوال نمبر 6 حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کیوں فرمایا کہ تو سائل نہیں تاجر ہے؟ جواب چونکہ اس کی جولی روٹیوں سے بھری ہوئی تھی اور وہ پیر بھی سوال کرتا پھر رہا تھا۔ چونکہ اس کی جولی روٹیوں سے بھری ہوئی تھی اور وہ پیر سوال کرتا پھر رہا تھا، اس بنا پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تو سائل نہیں تاجر ہے۔ اس بات سے اس امر کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام میں بغیر ضرورت کے مانگنا کتنا قبیح عمل ہے۔ سوال نمبر 7 مصنف نے علماء اور واعظین سے کیا درخواست کی ہے؟ جواب مصنف نے علماء اور واعظین سے درخواست کی ہے کہ وہ اپنے وعظ اور خطبوں میں کھل کر گداگری جیسے فعل کی مذمت کرے۔ عوام الناس کو بھی یہ بات سمجھا دی جائے کہ بیکاریوں کو کچھ نہ دیں، بلکہ ان کی ہر جگہ اور ہر طرح سے حوصلہ شکنی کی جائے۔ تو یہ تو تھا آج کا سبق۔ اس سبق کے ہم نے جو ہے نا وہ صرف جو سوالات ہیں سوالات جوابات وہ حل کیے۔ انشاءاللہ اس کے بعد جو گرامر کا حصہ ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم جو ہے نا وہ حل کریں گے آہستہ آہستہ اگلی ویڈیو میں۔ لیکن اگر آپ نے اردو سیکھنی ہے، اردو میں آپ جو ہے نا وہ دلچسپی رکھتے ہیں، آپ اردو سیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ نے سب سے پہلے NGS اسکول اینڈ کالج ٹیوشنس کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا یوٹیوب چینل جو ہے وہ سبسکرائب کرنا ہے، لائک شیئر اور کمنٹس کریں، تاکہ آپ کو نہ صرف اپنے سبجیکٹس کے متعلق بلکہ اس طرح کی بہت سی اور مفید اردو کے لحاظ سے یا اردو کے حوالے سے اور بھی مفید ویڈیو آپ تک پہنچے اور آپ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی اس سے محروم نہ رہیں، اور آپ بھی جب بھی آپ نے ویڈیو دیکھنی ہو اپنے پاس قلم کاغذ رکھا کریں اور ان چیزوں کی جو ہے نا وہ آپ خود سے نوٹس بنانے کی کوشش کریں تاکہ ایگزام کی تیاری میں آپ کے لیے یہ مددگار ثابت ہوں۔ مجھے دیجیے اجازت، فی الحال آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔